ایک کتے کے مارنے سے امریکہ سے فون آتے ہیں اور ادھر اس کو سزائی دیتے ہیں، اور ہمارا قائد 3 سال سے بے گناہ جو جھوٹے منگڑت ایف آئی آروں میں بند کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کا ملاقات تک نہیں کرتے۔ ہمارے سارے پارٹی کے ورکروں کو ایک تشویش لائق ہے، کیونکہ آج پہلے تو ہم اس کے ساتھ عام ملاقات کی بات کرتے تھے، لیکن آج اس کی صحت کے حوالے سے بات ہے۔ یہ تو جھوٹ بنا کے جھوٹ پہ مبنی پلیٹلیٹس کم کرتے تھے اور باہر ملکوں میں چلے جاتے تھے، دل کے دورے پڑوا کے باہر نکلتے تھے، اور ہمارا لیڈر حقیقی بیمار ہے اور اس کے ساتھ اس کے ڈاکٹرز کی بھی ملاقات نہیں ہونے دیتے ہیں۔ وہ جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ ایک ریاست 2 دستور، وہی والا کہانی ہے۔ ہمارے رہبر، ہمارا قائد، بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کتنے دنوں سے 3 سال سے تو جیل میں ہے، لیکن تقریباً یہ 2 مہینے سے مسلسل ڈیتھ سیل میں اس کو بند کیا ہوا ہے، کسی کو ملاقات کرنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لیڈران صاحبان گئی ہیں اس جیلوں میں، اور ساروں نے جیل کے اندر یہ لوگ پورا کیبنٹ بلاتے تھے، اور ہمارے قائد کے ساتھ اس کے ڈاکٹرز کو نہیں ملوانے دیتے ہیں۔ اس دن ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا جناب سہیل اپریدی صاحب اور تقریباً 300 اس کے ساتھ پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے اڈیالہ جیل کے سامنے ہم نے دھرنا دیا، پورا رات ادھر انتظار کیا، خان صاحب کے ڈاکٹرز کو بلایا، اڈیالہ جیل کے سامنے رات کے 3 بجے تک وہ بیچارے اس ٹھنڈی رات میں اس نے انتظار کیا، اور ان ظالم لوگوں نے اس کو پھر بھی جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر ہماری وزیر اعلیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا، اس کے ساتھ 300 منتخب نمائندگان پارلیمنٹیرین تھے، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلیوں کے، سینٹ کے سینیٹر صاحبان، بہت سارے لوگ ہمارے جو قائدین ہیں، یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ 300 بندے تھے، یہ ایک بندہ 7 لاکھ لوگوں کے مشر ہے، تو اس کے پیچھے یہ سمجھے کہ یہ تقریباً کروڑوں لوگ آئے تھے، لیکن ان ظالم لوگوں نے اس کروڑوں لوگوں کے عمائدین کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا، اور سپریم کورٹ نے بھی ہمیں کوئی یعنی ریلیف ہمیں ادھر سے بھی نہیں ملا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈرنے اور یہ سیاست کو آپ لوگوں نے اپنایا ہے، تو ابھی کیا کریں ہم، کہاں جائیں ہم نے تو اس اسمبلی میں، اس ایوان میں پوری پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹی کے مشران ہیں ساروں کو بلایا تھا، اس کو کہاں ہے، اس سے مشاورت لی ہے، ہم نے تو حکومت کے ساتھ بات کرنے کو کہا ہے، ہم نے تو اقوام متحدہ کو کہا ہے، ہم نے ہیومن رائٹس کو بھی کہا ہے، لیکن کوئی بھی ہمارے پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ ہیومن رائٹس تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے علاقے میں اینیمل رائٹس کا ایک بندی نے ایک کتا مار رہا تھا، اور امریکہ سے اس کے لئے خبر آئی کہ لان تانے والی اس بندے کو جیل کے اندر رکھ کے اور اس کا تصویر بھیجے، ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک کتے کے مارنے سے امریکہ سے فون آتے ہیں اور ادھر اس کو سزائی دیتے ہیں، اور ہمارا قائد 3 سال سے بے گناہ جو جھوٹے منگڑت ایف آئی آروں میں بند کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کا ملاقات تک نہیں کرتے۔ ہمارے سارے پارٹی کے ورکروں کو ایک تشویش لائق ہے، کیونکہ آج پہلے تو ہم اس کے ساتھ عام ملاقات کی بات کرتے تھے، لیکن آج اس کی صحت کے حوالے سے بات ہے۔ یہ تو جھوٹ بنا کے جھوٹ پہ مبنی پلیٹلیٹس کم کرتے تھے اور باہر ملکوں میں چلے جاتے تھے، دل کے دورے پڑوا کے باہر نکلتے تھے، اور ہمارا لیڈر حقیقی بیمار ہے اور اس کے ساتھ اس کے ڈاکٹرز کی بھی ملاقات نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت تشویش کی بات ہے، پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے تشویش کی بات ہے، اس کے بہنوں کو اس کے ساتھ نہیں ملوانے دیتے ہیں۔ ہمارا 4 کروڑ عوام کے منتخب نمائندہ سہیل اپریدی صاحب کو اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ اس ملک کو کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ آخر کار اس ملک کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اگر ہم نے سارے دروازے کھٹکھٹائے اور سارے دروازے ہمارے منہ پہ بند کرتے ہیں تو آخر ہمارا راستہ کون سا بچے گا؟ ہم نے آج تک ویپن نہیں اٹھایا، ہم نے احتجاجی کی، ورکر کے کام ہوتے ہیں احتجاج ہماری پارٹی نے کی، آنسو گیس برداشت کی،
لاٹھی چارج برداشت کی, ربڑ کی گولیاں برداشت کی, لیکن ان ظالم لوگوں نے ڈائریکٹ بھی فائر کیا, وہ تو پھر ورکر برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے لیے راستہ ہی نہیں بچا ہے. ابھی ہم یہی کہتے ہیں, اس اسمبلی سے, اس ایوان سے یہی پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا راستہ باقی ہے کہ ہم اس راستے پہ چلے, ورنہ کل پھر یہ لوگ یہی کہیں گے کہ پاکستان کو آپ لوگوں نے بدامنی کا جگہ بنایا, ہم مجبور ہوتے ہیں. آخر ان لوگوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہے, ہمارا کوئی راستہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. آخر کار یہ جوالا مکھی پٹنے والا ہے, اور یہ لاروہ اگر نکل گیا نا تو اس کے سامنے جو بھی آتا ہے تو پھر اس کو بہا لے کے جائیں گے. میں یہی کہتا ہوں جناب سپیکر کہ ہمارے پارٹی کے ورکر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, دنیا کے تاریخ میں کسی پارٹی کے ورکر کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا ہے. ایسے ظلم جو ہم پہلے ہوتے تھے لیکن ایک قائد پارٹی کے مشر کے ساتھ, لیکن ہمارے تو ورکر کو ان لوگوں نے نہیں بخشا, ہمارے گھروں کو نہیں بخشا. ہمارے ایک ورکر کے اوپر 15 اور 16 780 کے پرچے ڈالے ہیں. یہ ظلم کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ میں آخری یہی کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں. یہ ظلم ابھی ختم کرے, اگر ختم نہ کرے یہ صوبے کا منتخب نمائندوں کا ایک جرگہ ہے. ہم اس جرگے میں اکثریت میں ہیں, اور اس اکثریت کے تواسط سے سارے قانون سازوں کو, سارے جو حکومت عدالتیں بدلتے ہیں, ساروں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو جس طرف آپ لوگوں نے گامزن کیا ہے یہ خطرے کی طرف ہے, یہ پاکستان ختم کرنے کی طرف ہے. آپ لوگوں نے تو ویسی بھی پاکستان کو ختم کیا, ورنہ پاکستان کے ساتھ جو ملک پاکستان کے بعد آزاد ہوئی ہے اس کے آپ دیکھو اس کو وہ کہاں تک پہنچے ہیں. ہم دن بدن پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم ایسے, یہ ملک ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو قرض دینے والے ملک تھا. آج ہم لوگوں کو IMF کے سامنے کچکول پلا کے قرض مانگتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا. یہ پالیسیاں, یہ ملک کا سمت اگر درست نہیں کیا تو آج تو کچکول ہے, پھر کل کچکول میں بھی کوئی کچھ نہیں ڈالے گا. یہ ملک ان لوگوں نے اس طرف ایسا لے کے گیا ہے کہ اس میں آج ہمارے جتنا بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے سارے باہر چلے جاتے ہیں. ایک بھی تعلیم یافتہ ڈاکٹر, انجینئر جتنی بھی ہے, لاکھوں نہیں 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ پچھلے سال میں چلے گئی ہے. ابھی ہمارا ادھر جو ایک بے نام منسٹر بنا ہے جو کسی کھاتے میں نہیں ہے, پتہ نہیں کون سے پارٹی کا ہے, وہ ابھی ایئرپورٹ جا کے جہازوں سے لوگوں کو اترواتے ہیں کہ ہمارا بدنامی ہے. تو کیوں ایسا ضلالت پیدا کیا ہے کہ آپ کے تعلیم یافتہ لوگ سارے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ملک سے نکل رہے ہیں. لوگ ادھر اپنے پراپرٹیاں بیچ کے اپنے بچوں کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ میں بھیک مانگوں دوسرے ملک میں, لیکن میرے بچے تو میرے سامنے زندہ ہوگے نا, اس کے لاشیں تو ہم نہیں اٹھائیں گے نا. تو اتنے تک اگر حالات پہنچ جائے تو اس ملک کا, ابھی مجھے تو یہ شک ہے کہ یہ لوگ یہ سوچے سمجھے منصوبے سے اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ بجنگ آمد ہو جائے. تو میرے ایک چند گزارشات ہے اس قانون سازوں سے, اس حکومت سازوں سے, اس صوبہ وفاقی حکومت سے, پنجاب حکومت سے, کہ یہ ظلم اتنا کر جتنا پھر کل برداشت کر سکتے ہو. کیونکہ ہم جو اب یہی کہتے ہیں کہ پلانٹ نے جو ظلم کیا تو اس کے ساتھ وہ بھی یہ ظلم برداشت کرے, تو پھر بھی ہمارے اوپر پرچہ ہوتا ہے. یہ بھی بولتے ہیں نہیں کرو, کیونکہ ہمارے سوات کا ایمین صاحب کے اوپر اس بات پہ پرچہ ہوا ہے کہ میرے اوپر جو ظلم کرتے ہیں تو وہ اس کا بھی تو خاندان پاکستان میں رہتا ہے, اس کے اوپر اس بات پہ پرچہ کاٹا ہے. تو میں یہ آخر ہم کیا کہیں, ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ کرے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو تو ہمارے اوپر پھر بھی پرچے کاٹتے ہیں. لیکن یہ پرچے, یہ چیزیں, یہ ظلم, یہ بربریت, یہ ہمیں پسند نہیں کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ مجھے گولیوں سے چلنی کر دیا تھا, میں اس سے نہیں ڈرا ہوں, تو اس پرچوں سے کیا ڈروں گا. یہ آخر بار یہی کہتا ہوں کہ اس لوگوں کو اس حالت تک نہ پہنچائے کہ پھر کل کسی کے ساتھ اس کا کوئی حل نہ ہو. بس یہی میرے آخری باتیں تھی کہ عوام کے ساتھ وہ ختم کریں. مجھے